اردو زبان بالخصوص دلی کے لوگوں کا لب و لہجہ اور روزمرہ کا لطف ہی اور ہے۔ عرصے تک دہلی اور لکھنؤ نے اردو کو بڑا سنوارا نکھارا، لہٰذا ان شہروں کی زبان ٹکسالی کہلاتی ہے۔ یہاں کے باشندوں کا لہجہ اور روزمرہ سند کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی شہر کے تھے اشرف صبوحی، جن کے قلم سے کوئی تحریر نکلی ہو تو اس کا کیا ہی کہنا۔ انہوں نے اپنے دور کے واقعات اور گلی محلے کے بعض عام لوگوں کی زندگی اور ان کے طور طریقوں کو نہایت پر لطف انداز اور کرینے سے لکھا ہے، جس کی مثال آج شاذ ہی دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی ہی عام عورت کا کردار ہے جو دلی کے ایک گھرانے کی فرد تھیں۔ نام ان کا مصنف نے نیازی خانم بتایا ہے اور ان کے بچپن کی شوخیوں اور شرارتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ بخشے نیازی خانم کو عجیب چہچہاتی طبیعت پائی تھی۔ بچپن سے جوانی آئی، جوانی سے ادھیڑ ہوئیں۔ مجال ہے جو ان کا مزاج بدلا ہو۔ جب تک کنواری رہیں گھر والوں میں ہنستی کلی تھیں، بیاہی گئیں تو کھلا ہوا پھول بن کر میاں کے ساتھ وہ چوہلیں کیں کہ جو سنتا پھڑک اٹھتا۔ کیا مقدور کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی منہ تو بسورے؟ پھر حالی حسوڑ ہی نہیں، اللہ نے عقل کا جوہر بھی دیا تھا۔ ذہن اتنا براق کہ بیٹھی بیٹھی ہنسی ہنسی میں سگڑاپے سکھا دیں، گدگداتے گدگداتے بیسیوں ٹیڑھے مزاجوں کو سیدھا کر دیں۔ غرض کہ جب تک جینے کی طرح جی، کسی کو اپنے برتاؤ سے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ قاعدہ ہے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں ضرور کھڑکا کرتے ہیں، لیکن کہکہوں کے سوا ان کے اندر کبھی کوئی دوسری آواز نہیں سنی۔ مرتے مر گئی، نہ کسی سے بھیڑی، نہ ان سے کسی نے دو بدو کی۔ جیسی بچپن میں تھیں ویسی ہی آخری دم تک رہیں۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ نیازی خانم ماں کی گود سے اتر کر گھٹنوں چلنے میں ایسی شوخیاں اور ایسے تماشے کرتی کہ دیکھنے والے حیران ہوتے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد تو کہنے ہی کیا تھے، پوری پکی پیسی تھی۔ جو ان کی باتیں سنتا دنگ رہ جاتا۔ اگلے وقت تو نہ تھے، لیکن اگلے وقتوں کے لگ بھگ مغلیہ خاندان کا آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا کہ دلی کے ایک شریف پڑھے لکھے قال اللہ قال رسول کرنے والے خاندان میں نیازی خانم پیدا ہوئیں۔ نیازی خانم کی دو بہنیں اور تھیں، کوئی 2 سال کے فرق سے بڑی اور ایک چھوٹا بھائی۔ نیازی خانم کو گڑیوں کا بڑا شوق تھا۔ عجب عجب نام رکھے جاتے۔ ان کا بیاہ ہوتا تو مزے مزے کے رکے لکھواتی، مبارک بادیں، سہرے۔ اس کے بعد گڑیوں کے بچے ہوتے تو زچہ گیریاں بناتی، خود گاتی اور ڈومنیوں سے گواتی، اور ان میں ایسی ایسی پھل جڑیاں چھوڑتی کہ گھر والے ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ہمیں مرحومہ کی پوری سوانح عمری تو لکھنی نہیں کہ مہد سے لحد تک کے حالات بیان کریں، اور نہ ہمارے پاس ان کی زندگی کا روز نامچہ ہے۔ ہاں، چند واقعات سنے ہیں، آپ بھی سن لیں۔ زندہ دلی کے ایسے نمونے دنیا میں روز روز نہیں آتے۔ ہونے کو ممکن ہے کہ نیازی خانم سے بڑھ چڑھ کر بھی عورتیں گزری ہوں، لیکن خدا جس کا نام نکال دے۔ ایک دن کا ذکر ہے، موری دروازے 40ویں میں جانا تھا۔ بچوں کو ایسی تقریب میں یوں بھی کوئی نہیں لے جاتا، پھر یہ تو بلا کی شریر تھی۔ اس کے علاوہ ان دنوں جانے کی بھی ایسی آسانی نہ تھی۔ امیروں کے ہاں اپنی سواریاں ہوتی، پالکیاں، نالکیاں، بہلیاں رہتی، حسب مقدور غریب مانگے تانگے سے کام چلاتے، ڈولیوں میں لدتے یا بارکش کرائے پر کرتے۔ اکے تھے مگر وہ اچکی سواری سمجھی جاتی تھی۔ بیل گاڑیوں میں دیر بہت لگتی، ڈولیوں میں اکٹھے باتیں کرتے ہوئے جانے کا لطف کہاں۔ شہر میں 2-4 سیج گاڑیاں آ گئی تھی تو ان کا کرایہ زیادہ تھا۔ دلی دروازے سے موری دروازے کا فاصلہ خاصا۔ صلاحیں ہوئیں کہ کیوں کر چلنا چاہیے۔ کسی نے کہا بارکش کر لو، کوئی بولی شکرم میں کبھی نہیں بیٹھے، 10-5 آنے زیادہ جائیں گے بلا سے، سیر تو ہو جائے گی۔ سنا ہے 2 گھوڑے جتے ہیں، گھر کا گھر ہوتی ہے۔ جھلملیوں میں سے راستے کا خوب تماشا دکھائی دیتا ہے، اندر بیٹھنے والے سب کو دیکھیں اور باہر کا کوئی نہ دیکھے۔ آخر شکرم ہی کی ٹھہری اور بھائی صاحب جا کر سائی بھی دے آئے۔ اب سوال نیازی خانم کو لے جانے کا تھا۔ یہ نہ بچہ نہ بوڑھی اور ان کی بے چین فطرت سے سب واقف۔ ڈر تھا کہ ان کی بولیوں ٹھٹولیوں کا کیا بندوبست۔ اگر یہ ساتھ چلیں تو روتوں کو ہنسائیں گی، اور کہیں بیچ بازار میں سیر کا شوق چرایا، جھلملیاں اتار دیں تو کیا ہوگا۔ کہکے لگانے شروع کر دیے یا زور زور سے باتیں ہی کرنے لگیں تو کیسی بدنامی ہوگی۔ راہگیر سمجھیں گی کہ نگوڑیاں کوئی بڑی اچھال چھکا ہیں۔
نیازی خانم نے جو گھر والوں کو سرگوشیاں کرتے دیکھا تو وہ اڑتی چڑیا کے پر گرنے والی فوراً سمجھ گئیں کہ ہو نہ ہو کوئی بات ضرور مجھ سے چھپانے کی ہے۔ ٹو لینے کے لیے ادھر ادھر ٹہلتے ٹہلاتے در سے لگ کر اس طرح کھڑی ہو گئیں گویا کچھ خبر ہی نہیں۔ رات کا وقت تھا، ٹمٹماتے ہوئے کڑوے تیل کے چراغ کی روشنی پر چھائیں پڑی تو بڑی بہن کی نظر پڑ گئی۔ ایک نے دوسری کو ٹوک کر کہا، فتنی کو دیکھو کیسی ہماری چھپ کر باتیں سن رہی ہے، آؤ زرگری میں باتیں کریں۔ زرگری، فرفری اور اس طرح کی کئی بولیاں قلعے والوں کی ایجاد شہر کے اکثر گھروں میں بھی آ پہنچی تھیں۔ ان بولیوں کا شریفوں کی لڑکیوں میں بہت رواج تھا، انجانوں سے بات چھپانے کی خاص ترکیب تھی۔ چنانچہ ایک بہن بولی، کریوں ازا پزا ازس سزے لزے چزل لزیں ازا، یعنی مطلب کیوں آپا اسے لے چلیں یا نہیں؟ دوسری نے جواب دیا، ازب ازس کزو پنز رزے نزے دزو، یعنی اب اس کو یہیں رہنے دو۔ اس کے بعد دیر تک ہنسی ہوتی رہی اور زرگری میں باتیں کرتی، کبھی فرفری میں۔ نیازی خانم کو یہ بولیاں نہیں آتی تھیں، جو کچھ بہنوں نے کہا وہ تو سمجھ میں کیا آتا، تاہم ان کے مطلب کو پہنچ جاتی۔ ان کی آنکھوں میں دھول ہی نہ ڈالی تو نام نیازی خانم نہیں، انہوں نے بھی ترکیب سوچ لی اور چپکے سے اپنے بچھونے پر آ کر سو گئی۔ صبح ہی ضروریات سے فارغ ہو کر سب نے کپڑے بدلنے شروع کیے، نیازی خانم غائب۔ والدہ بولی، اے بھائی نیازی کہاں ہے؟ بھی امتیازی تم بڑی کٹر ہو، وہ بھی چلے گی تو کیا ہوگا؟ امتیازی جو کہ بڑی بیٹی تھیں بولی، اماں وہ بڑی شریر ہے، راستہ بھر ادھم مچاتی چلے گی۔ والدہ بولی، سیج گاڑی وہ بھی دیکھ لیتی، بچے ادھم مچایا ہی کرتے ہیں۔ بنیادی جو دوسری بیٹی تھی بولی، لے چلیے آپ ہی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ امتیازی بولی، تو اس کو لے جاؤ، چلو میں نہیں جاتی۔ والدہ بولی، بوا بگڑتی کیوں ہو، جیسا تمہارا جی چاہے کرو، مگر وہ ہے کدھر؟ ہر کی ماما نے جواب دیا، چھوٹی بیوی کو پوچھتی ہوں، وہ تو سویرے اٹھتے ہی ہمسائی کے ہاں چلی گئیں۔ کل شام کو کوئی کہہ رہا تھا کہ نوری کے ابا بمبئی سے ولایتی گڑیا لائے ہیں۔ بنیادی بولی، یہ بھی اچھا ہوا، کھیل میں لگی ہوئی ہے تو لگی رہنے دو۔ اتنے میں گاڑی آ گئی تھی، گاڑی والا غل مچا رہا تھا کہ جلدی چلو۔ امتیازی بولی، اب دیر نہ کرو، گاڑی والے کی آواز اس کے کانوں میں پڑ گئی اور وہ آ پہنچی تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ سوار ہونے میں کیا دیر تھی، پردہ رکوا کر چھپاک چھپاک سب گاڑی میں جا بیٹھے۔ بان دروازہ بند کر کے کوچ بکس پر چڑھ ہی رہا تھا کہ نیازی خانم ڈیوڑی میں سے نکل گاڑی کے پائیدان پر جھلملیاں اٹھائے اندر جھانکتے ہوئے بولی، چھوٹی آپا بڑی آپا سلام، اب زرگری نہیں بولتی، کہو لزے چزل تزو ہزو ازا نزیں، یعنی لے چلتی ہو یا نہیں؟ والدہ بولی، ہے تو بڑی فتنی ہے۔ نیازی نے کہا، نہیں اماں میں تو چھوٹی ہوں۔ دوسری بہن ہنس کر بولی، اور تم چھپی ہوئی کہاں تھی؟ کپڑے بھی بدل رکھے ہیں؟ نیازی نے جواب دیا، اور کیا؟ اے بھائی گاڑی باندھ، دروازہ تو کھول۔ گاڑی باندھ، کیا بیوی تم رہ گئی تھیں؟ نیازی، دروازہ کھولتا ہے یا باتیں بناتا ہے؟ سب ہنسنے لگے۔ دروازہ کھلا، نیازی خانم بڑے ٹھسے سے بیٹھیں اور سارے رستے بہنوں کو ستا مارا۔